پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں پانی کے اندر کیوں دفن کیا گیا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ دوستو، جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر بنایا تو آپ کے اخلاق اور سیرت کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے عشق کرنے لگا، محبت کرنے لگا۔ یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بھی آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا کرتا تھا۔ اس وقت ایک بدترین قحط آیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سوائے مصر کے ہر جگہ سوکھا پڑ گیا تھا۔ لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے مصر کو خوشحال رکھا اور دور دور سے لوگ آتے اور مصر سے اناج خرید کر اپنے گاؤں واپس چلے جاتے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا تھا وہ بھی مصر آ پہنچے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے خاندان کو واپس مصر لانے کا ارادہ کر لیا۔ انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ یہ میرا کرتا ہے، میرے بابا کی آنکھوں پر رکھنا تو پھر اللہ ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گا، اور پھر میرے بابا کو اور میرے خاندان کو یہاں مصر لے کر آؤ۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام کے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو آپ پورے خاندان کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مصر آ پہنچے۔ یہاں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر تھے وہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنے بابا کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دور سے لشکر کو دیکھا تو اپنے بیٹوں سے پوچھنے لگے یہ لشکر کس کا ہے؟ تو ان کے بیٹوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور جبرائیل علیہ السلام نازل ہو کر فرمانے لگے اے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام، دیکھ لو اللہ نے تمہارے بیٹے کو کیسی عزت بخشی ہے، اور آج آسمان کے فرشتے بھی باپ اور بیٹے کے عشق کو دیکھنے کے لیے آسمان سے زمین پر آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام مل کر زار و قطار رونے لگے۔ 40 سال بعد باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو دیکھا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی شان کے ساتھ اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو عزیز مصر کے تخت پر بٹھایا اور تمام لوگ آپ کی تعظیم کرنے لگے۔ آپ کے اس ایمان، مرتبے اور نبوت کو تسلیم کر کے مصر کا بادشاہ اپنا تاج آپ کے قدموں میں رکھ کر اللہ کے دین کو قبول کرنے لگا اور آپ کو اور آپ کے بابا کو اللہ کا نبی ماننے لگا۔ بس یوں بنی اسرائیل مصر میں رہنے لگے۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شہر آباد کروایا۔ وقت گزرتا گیا اور 24 سال کے بعد آپ کے بابا یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے اپنے بابا اور اپنے دادا کے پہلو میں دفن کیا جائے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا اور مصر میں واپس آ کر اپنی سلطنت کو سنبھالنے لگے۔ مصر کا ہر بوڑھا اور بچہ آپ کو برکت اور اللہ کی رحمت سمجھتا تھا۔ جب آپ دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر گئے، یعنی جب آپ کی وفات ہو گئی، تو مصر کے لوگوں میں اختلافات بڑھنے لگے اور ہر کوئی یہ کہنے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہمارے محلے میں بنائی جائے تاکہ برکت اور رحمت ہمارے محلے میں رہے۔ اس بات پر غور و فکر کیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے تابوت میں رکھ کر دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریائے نیل کا پانی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کر ہر گھر میں پہنچے اور ہر گھر میں برکت قائم رہ سکے۔ تبھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے بیچ میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کی یہ وصیت تھی کہ میں نے جبرائیل امین سے سنا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا خاندان یہاں سے ہجرت کر لے گا، یہاں سے چلا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی کہ اس وقت میرے تابوت کو میرے لوگ یہاں سے لے کر میرے بابا اور میرے دادا اور میرے پردادا کے پہلو میں دفن کر دیں۔ وقت گزرتا رہا، دور بدلتا رہا، یہاں تک کہ مصر کے دوسرے بادشاہ بنی اسرائیل پر ظلم کرنے لگے
اور اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے سینکڑوں سالوں کے بعد اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا تختہ الٹا کیا اور اپنی قوم کو لے کر مصر سے جانے لگے تو پھر سفر کے بعد بھی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے۔ بالآخر آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ جب میرے لوگ یہاں سے ہجرت کریں تو میرے جسم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قبائل میں سے سب لوگوں سے پوچھا کہ کون جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، تو ایک بوڑھی اٹھ کر کہنے لگی میں جانتی ہوں کہ قبر کہاں ہے، اور یوں وہ دریائے نیل کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر آ گئی، اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو نکالا اور اپنے ساتھ لے کر فلسطین آ گئے، اور اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی رحلت کے تقریباً 400 سال بعد انہی کے جسم مبارک کو دفن کر دیا گیا۔ سلام ہو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور سلام ہو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام پر۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔